اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ قربانی یہودیوں میں بھی تھی اور عیسائیوں میں بھی تھی. آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جانور کو ذبح کرنے کا حکم یہ تمام آسمانی مذاہب میں موجود تھا. لیکن یہودیوں اور عیسائیوں کے جو مفکرین تھے، جس طرح آج ہمارے ہاں بھی بہت سے مفکرین پیدا ہو گئے ہیں، انہوں نے ایکچولی کر کے ایکچولی اصل میں قربانی کا جو فلسفہ تھا، ایکچولی مقصد تو یہ ہے کہ کسی کا گوشت کھا لے، تو ایکچولی اگر ہم کسی کے ساتھ تعاون کریں، ایکچولی آج کل بے روزگاری ہے، تو آپ دیکھیں ایک اتنا موٹا جانور، ایک 1.5-2 لاکھ کے جانور لانے سے بہتر ہے کہ کسی غریب کے منہ میں 2 نوالے رکھ دیں. تو کیوں نہیں؟ اور پھر جانور ذبح ہوتا ہے، خون، اور پھر جانور کو گرانا، اور پھر اچھے پڑھے لکھے لوگ وہ گائے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اچھے نہیں لگ رہے بالکل بھی، تو وہ یہ، اور پھر ان جانوروں کو کاٹنے میں کیا فائدہ ہے بھائی، اس سے گوشت مہنگا ہو جاتا ہے. تو یہ کرا کے اپنے دین اور مذہب، جیسے ہمارے یہاں غامدی صاحب، معذرت کے ساتھ، تو ہمارے یہاں ذرا لیٹ پیدا ہوئے ہیں، ان کے ہاں جلدی پیدا ہو گئے تھے. یعنی اس قسم کے جو مفکرین ہیں وہ تھوڑا سا ہمارے ہاں اب پیدا ہو رہے ہیں، اسپیڈ کے ساتھ ہو رہے ہیں. ان کے ہاں اس قسم کے مفکرین پہلے پیدا ہو چکے تھے. تو وہ دین اور مذہب کا کر دیا انہوں نے بیڑا غرق. ان کے علماء بھی اسی رو میں بہہ گئے، عوام کو خوش کرنا. عالم کی یہ کوشش نہیں ہونی چاہیے کہ پبلک کس طرف جا رہی ہے، بلکہ اس کو یہ کرنا چاہیے کہ پبلک کو اپنی طرف لے کر جائے، جس چیز کو وہ برحق سمجھتا ہے. عوام کی خوشی کا اعتبار اہل حق علماء نہیں کرتے. ہاں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ عوام کی مینٹل اپروچ سے ایک چیز اوپر کی ہوتی ہے، تو اس کو بیان کرنے میں خطرہ ہوتا ہے کہ یہ غلط استعمال نہ کر لیں اس کا، وہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو قربانی کا جو حکم ہے یہ تمام مذاہب میں، آج تورات پڑھیں آپ، بائبل پڑھیں، اس میں بھی جانور ذبح کرنے کا حکم ملتا ہے ہمیں. تو اس میں 2 انتہائیں پیدا ہوئی ہیں. غلو، تحریفیں ہوتی ہیں نا دین میں، تو علماء کا کام کیا ہوتا ہے کہ جہاں لوگ ایک طرف غلو کا شکار ہیں، حد سے تجاوز کر رہے ہیں، علماء وہیں پہ انہیں روک دیتے ہیں. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ سے کسی نے کہا نا کہ یہ مولوی اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ یہ ہمیں بتائیں گے کہ قرآن و حدیث کا مطلب کیا ہے. تو یہ ٹھیکیدار کب سے بنے ہوئے ہیں؟ یہ آج کل علماء کو بہت تانا دیا جاتا ہے کہ ہم ان سے کیوں سیکھیں. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب جو بہت بڑے عالم تھے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد، انہوں نے فرمایا ٹھیکیدار نہ سمجھیں، چوکیدار ہی سمجھ لیں. ہم دین کے ٹھیکیدار نہیں، لیکن چوکیدار بہرحال ہیں. قرآن و سنت کے نام پہ کسی غلط چیز کو اندر آنے نہیں دیں گے، اسلام میں نہیں آنے دیں گے. آج صبح ایک فتویٰ پڑھا کسی امریکہ میں یا یو کے میں کسی مشہور عالم کا، ان محترم نے یہ فتویٰ دیا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بے روزگاری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، خاص طور پر انڈیا میں، اور قربانی میں مشکلات بھی ہیں. تو قربانی کے بجائے آپ کسی غریب کو یا کسی بے روزگار کو اس کے ساتھ تعاون کر لیں. اور پھر ایک روایت بھی بھیجی سعید ابن مسیب رحمہ اللہ تعالی، بہت بڑے تابعی ہیں، ان کا ارشاد ہے کہ میں کسی غریب کو 3 درہم دے دوں، یہ مجھے قربانی کرنے سے زیادہ محبوب ہے. دلائل سب کو سب طرح کے مل جاتے ہیں. جب کوئی بندہ ایک سمت میں چلنا شروع ہوتا ہے نا، تو اس کو اپنے مطلب کے دلائل مل جاتے ہیں. عوام حوالوں سے متاثر ہوتی ہے، بھائی کتاب کا ریفرنس بھی المحلہ، حدیث کی کتاب، ریفرنس بھی سعید ابن مسیب، بہت بڑے تابعی، ان کا ریفرنس بھی. تو کمنٹس میں لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا ان کو، ماشاءاللہ زندہ باد. تو مجھے وہ امریکہ سے کسی نے بھیجا کہ بھائی یہ کیا ہے.
تو میں نے کہا اللہ کے بندو پہلے انہی سعید ابن مسیب کا دوسرا قول بھی دیکھ لو مصنف عبد الرزاق میں، اس میں وہ فرماتے ہیں لَأَنْ أُضَحِّيَ بِشَاةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِمِئَةِ دِرْهَمٍ، میں ایک بکری ذبح کر دوں بقرعید والے دن، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے کہ میں 100 درہم صدقہ کروں۔ ایک حدیث میں 3 درہم کا مقابلہ اور ایک بکری سے، اور اس میں 3 درہم کو وہ کہہ رہے ہیں زیادہ بہتر ہے، دوسری حدیث میں 100 درہم کو بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ قربانی سے بہتر نہیں ہے۔ تو یہ والی ہے تو وہ والی بھی تو ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ کیا حضرت سعید ابن مسیب کے مقلد ہیں کہ ان کا ایک رائے سامنے آ گئی، آپ نے فوراً قربانی کا فلسفہ ہی سارا چینج کر دیا؟ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے، حالانکہ اس وقت غربت جس انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، آج ہم لاک ڈاؤن کے باوجود اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ خود نبی کے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جل رہا ہوتا تھا، آج ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ تابعین سب قربانی کیا کرتے تھے، چند ایک سے مروی ہے کہ انہوں نے نہیں کی، مگر وہ صحابہ غریب تھے، مسکین تھے، جیسے حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما، ان کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ یہ قربانی نہیں کیا کرتے تھے، اور آگے الفاظ ہیں کراہت ان یقتدی بہما، اس بات کے خوف سے کہ لوگ ان کی پیروی نہ شروع کر دیں۔ تو بعض حضرات نے اس بات کو دلیل کے طور پہ پیش کیا ہے کہ قربانی کرنا واجب نہیں ہے، کیونکہ ابو بکر و عمر نے باقاعدہ جان کر نہیں کی، اور وجہ یہ بیان کی جا رہی ہے کہ لوگ ان کی پیروی شروع نہ کر دیں، کہ اگر وہ قربانی کرتے تو لوگ ان کی پیروی کرتے نا۔ حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر اور عمر انتہائی مسکینی کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں، آپ ان کے خلیفہ ہونے کو نہ دیکھیں، آپ ان کی غربت کو دیکھیں۔ جس خلیفہ کے 10 15 پیون کپڑوں میں لگے ہوتے ہوں، ان کے پاس قربانی کے پیسے ہوں گے؟ بولو بھائی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک دن کچھ اچھا کھانا پکا کے دیا، حلوہ کوئی میٹھا، انہوں نے فرمایا یہ کہاں سے آیا؟ کہا کہ آپ کے جو وظیفہ ہے نا بیت المال کا، اس سے بچا کے میں نے یہ حلوہ بنایا ہے۔ انہوں نے فرمایا اس کا مطلب وہ جو اتنے پیسے میری تنخواہ سے زائد ہیں، اس کی مجھے ضرورت، جو میں بیت المال سے حکومتی خزانے سے تنخواہ لے رہا ہوں، وظیفہ لے رہا ہوں، اس کا مطلب یہ جو بچا کے آپ نے یہ ڈش بنا لی ہے تو یہ اضافی ہے، اس کا مطلب اس کے سے کم میں بھی میرا گزارا۔ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ ہو سکتا ہے، تو وہ اپنا وظیفہ کم کرا دیا انہوں نے، یہ تو غربت کا عالم تھا۔ تو حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں قربانی خود اس لیے نہیں کی، روکا نہیں کسی کو، خود نہیں کر رہے کہ لوگ آپ کی اقتدا کریں گے، کا مطلب یہ کہ صحابہ میں یہ غربت بہت تھی، تو جو غریب صحابہ ہیں وہ سمجھیں گے کہ ہم ہر ایک پر فرض عین ہے، یہ ہر ایک پر لازم ہے، کیونکہ جب یہ 2 حضرات کر رہے ہیں تو یہ تو مقتدا ہے نا۔ تو جن کے گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے، جو بیچارے مٹی سے ملا دیا بھوک نے ان کو، وہ بھی بیچارے قرضے لے کے مجبور ہو کے کریں گے، تو اس خوف سے حضرت ابو بکر اور عمر نے نہیں کی۔ ورنہ یہ ممکن ہے کہ ایک چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی سے کی ہو، 10 سال تواتر سے کیا ہو ایک عمل، اور حضرت ابو بکر اور عمر باقاعدہ نہ کر کے لوگوں کو ترغیب دے کے نہیں کیا کرو، یہ عملی طور پر ممکن ہے کیا؟ نہیں آ رہی بات۔ خلفائے راشدین تو سنت پہ حریص تھے، جو کام نبی نے کیا وہ تو لوگوں کو اور زیادہ ترغیب دیتے تھے۔ تو صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ غریب پہ قربانی کو واجب، بولو بھائی، نہ سمجھیں، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ غریب آدمی پر قربانی واجب نہیں ہے، یہ مالداروں کا کام ہے۔ تو یہاں ایک ٹیکنیکل غلطی لوگوں سے ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم تو مالدار ہیں نہیں۔ اب یہ بھی ممکن ہے آپ کہیں کہ
چلو یہ تو ثابت ہو گیا کہ مالداروں پر لازم، بولو بھائی، نہیں ہے، سوری غریب پر لازم نہیں ہے، تو ہم تو کیا ہیں؟ غریب ہیں. تو یاد رکھو آپ کا غربت کا دعویٰ، یہ اس میں آپ کی رائے کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ ہمارے سابق صدر بھی اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ تو وہ بھی غریب سمجھتے ہیں کہ بھائی میرے بہت خرچے ہیں، میں نہیں افورڈ کر سکتا، میں اسٹیل مل کھا کے بیٹھا ہوں، پی آئی اے کھائے، میں نے تو بہت سی چیزیں رہ گئی ہیں ابھی، اور میرے خرچے پورے نہیں ہو رہے ہیں. تو فقہا نے جو نصاب بیان کیا ہے قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر، وہ نصاب کا اعتبار ہوگا کہ آپ کی تمام ضرورت کے جو بیسک خرچے ہیں وہ نکال کر اگر آپ کے پاس اتنا مال بچتا ہے جس پہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے 52.5 تولہ چاندی، تو اس کا مطلب آپ شریعت کی نظر میں کیا ہیں؟ مالدار ہیں. کیونکہ مالدار نہ ہوتے تو اسلام آپ پہ زکوٰۃ کو لازم نہ کر رہا ہوتا، زکوٰۃ تو مالداروں میں فرض ہے نا. اس لیے علماء نے ایک نصاب بیان کیا ہے قرآن و سنت میں غور کر کے کہ سونا، چاندی، مال تجارت، کیش رقم اور وہ سامان جو پورے سال بھی استعمال نہ ہو، تو یہ تمام چیزیں اضافی ہیں. گولڈ کیا ہے بھائی؟ بولتے کیوں نہیں؟ اضافی ہے. آپ کے پاس اگر گولڈ ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے آڑے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے، تو جو چیز آڑے وقت کے لیے رکھی ہوتی ہے وہ گریبی ہوتی ہے، اور جو آڑے وقت میں جو آڑا وقت کہتے ہیں کس کو ہیں؟ پہلے تو یہ سمجھ لیں، آڑے ترچھے کی ڈیفینیشن معلوم نہیں ہے لوگوں کو، تبھی تو آڑے ترچھے ہو رہے ہیں. بھائی فزیکل فٹنس کا حال دیکھیں نا، عجیب طریقے سے کھا رہے ہیں، عجیب طریقے سے سو رہے ہیں، عجیب طریقے سے بیٹھ رہے ہیں، تو کیا ہو رہے ہیں؟ آڑے ترچھے ہو رہے ہیں نا. تو وجہ کیا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ آڑا ترچھا. ان سے بولو یار آپ کی توند کہاں جا رہی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، تو کہتے ہیں بہترین فٹ فاٹ. اس کا مطلب ہماری قوم کو آڑے ترچھے کا، بولو بھائی، نہیں پتا. تو آڑا وقت کسے کہتے ہیں؟ آڑا وقت کی ڈیفینیشن یاد رکھیں. آڑا وقت اسے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کھانے کو روٹی نہ ہو، پہننے کو، بولتے کیوں نہیں بھائی، لباس نہ ہو، رہنے کو گھر، ذاتی گھر نہیں، گھر نہ ہو رہنے. یہ تین چیزوں میں سے ایک چیز شارٹ ہو گئی تو سمجھ لو آڑا وقت آ گیا. تو فقہا بیان کرتے ہیں اگر آپ کے پاس رہائش کے لیے گھر ہے، چاہے اپنا ہو چاہے کرائے پر ہو، آپ کے پاس پہننے کے لیے کپڑے موجود ہیں، اور ایسے کپڑے جو سال میں ایک دفعہ بھی استعمال ہو جاتے ہیں. کتنا فقہا نے بڑا ظرف کیا اور کتنی بڑی گنجائش دی کہ بھئی وہ کپڑے ضرورت میں داخل ہیں جو سال میں ایک دفعہ بھی استعمال ہو رہے ہیں. حالانکہ ضرورت میں وہ داخل ہوتے نہیں ہیں، لیکن سال میں ایک دفعہ بھی ایک کپڑا استعمال نہیں ہو رہا، تو اس کو آپ ضرورت میں کیسے شامل کر سکتے ہو؟ ارے کل کسی نے مسئلہ پوچھا کہ میرے گھر میں کچھ برتن رکھے 29 سال سے، جو 29 سال سے استعمال نہیں ہوئے، تو کیا مجھ پہ قربانی واجب ہے؟ میں نے کہا ان برتنوں کو کی قیمت اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے تو قربانی، بولتے کیوں نہیں بھائی، واجب ہے. کیونکہ یہ ضرورت سے زائد سامان ہے. اس کے ضرورت میں داخل نہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ پورا سال گزر گیا اور یہ استعمال نہیں ہوئے. بھائی سردی آئی، بعض برتن ممکن ہے سردیوں میں استعمال ہوتے ہیں، گرمیوں میں استعمال، سوپ کے پیالے جو ہیں سردیوں میں استعمال ہو سکتے ہیں، گرمیوں میں استعمال کہہ سکتے ہیں نا ہم. بہت ہی لینڈ لارڈ اگر زندگی بھی دیکھی جائے نا، بہت ہی لگژری لائف بھی دیکھی جائے جو لینڈ لارڈ کی ہوتی ہے، اس کے حساب سے بھی کم از کم سال میں ایک دفعہ تو برتن کا استعمال ہو جانا چاہیے نا. سال میں ایک بار بھی استعمال میں نہیں آیا، اس کا مطلب یہ آپ کی ضرورت میں داخل نہیں ہے، یہ عیاشی شو کے لیے کہ مہمان آئیں گے دیکھیں گے برتن بھی ہمارے گھر میں. تو میں نے کہا 29 سال سے جو برتن رکھے ہوئے ہیں ان کو عجائب گھر میں آپ جمع کرا دیں، ٹکٹ لگا دیں آثار قدیمہ کے برتن، اور اس پہ لکھ دیں کہ یہ وہ برتن ہے جس میں قائد اعظم کو ہم نے چائے پلائی تھی. کچھ بھی کرتے ہیں لوگ مان لیں گے، کیونکہ 29 سال ویسے تو قائد اعظم کے انتقال کو زیادہ ٹائم ہو گیا، لیکن ہسٹری ہماری نئی نسل کو زیادہ معلوم نہیں ہوتی. جب ایک آدمی دیوار بنا کے اس پہ لکھ سکتا ہے کہ ہم قائد اعظم کو ملتان آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں تاکہ وہ آثار قدیمہ کی دیوار ہو، تو آپ برتن پہ نہیں لکھ سکتے کہ ہم علامہ اقبال کے شکر گزار ہیں. کپ پہ لکھ دیں کہ انہوں نے اس کپ میں ہمارے ساتھ بیٹھ کے
चाइल्ड, तो 29 साल से थोड़ा ही पीछे रह गया। तो आड़ा वक्त का मतलब खाने को रोटी ना हो, पहनने को लिबास ना हो, रहने को बोलो भाई घर ना। फिर भी फुकाहा ने और मजीद वुसात की है कि वो चीज जो साल में एक बार भी इस्तेमाल नहीं हो रही तो वो जरूरत में दाखिल नहीं है, वो इजाफी है। तो इजाफी चीजों पे कुर्बानी होती है। गाड़ी आपके पास कितनी भी लग्जरी हो लेकिन इस्तेमाल में है तो शरीयत फर्ज कर लेती है चलो ये भी तुम्हारी जरूरत की चीज है, इस्तेमाल की चीज है। कितना बड़ा ज़र्फ, इसके बाद भी आप कह रहे हो कि मुझ पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, हालांकि आपके पास गोल्ड रखा हुआ है, 3-4 तोले सोना रखा हुआ है। लोग कहते हैं भाई 2-3 तोले सोना वो तो आड़े वक्त के लिए है ना। तो भाई आप पर आड़ा वक्त नहीं आया। आप सुबह 2 पराठे खाए आपने, दोपहर आप कभी पिज्जा खा रहे हो, कभी बर्गर खा रहे हो, अंडे वाले बर्गर की भी नौबत नहीं आती। रात को आप फोड़ते हो तबीयत से, इसका मतलब आप पे आड़ा वक्त नहीं आया। जिन चीजों को आप आड़ा कह रहे हो वो अल्लाह की नजर में आड़े नहीं है। आप कह सकते हो यार वो बच्चे की स्कूल की फीस भरनी है मैंने, ये आड़ा वक्त है, अभी तो बच्चे को इंजीनियरिंग करानी है तो उसके लिए मैं गोल्ड रखा हुआ है ताकि पहले सेमेस्टर की फीस जाएगी। अल्लाह इसको आड़ा वक्त, फिर तो सारे आड़े वक्त में ही है। अरे ऑफिसर लेवल के लोग तो मुआशरे में कम होते हैं ना भाई, 90-95% लोग आम होते हैं, 5% लोग ऑफिसर लेवल पे पहुंचते हैं। तो क्या 95% लोग जो इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बन रहे ये सारे आड़े वक्त से गुजर रहे हैं क्या? क्या हो गया भाई? ये तो अल्लाह पे इल्जाम है। अल्लाह तूने इंसानों को पैदा किया, 95% को कभी आड़े वक्त से तू निकालता ही नहीं है, 5% को अय्याशी में लगा दिया। जबकि अल्लाह क्या कहता है, वमा मिन दाब्बतिन इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, इंसान की बुनियादी जरूरतें मेरे जिम्मे हैं। तो ये कैसे जिम्मे है कि 5% लोगों को तूने डॉक्टर इंजीनियर बना दिया, 95% को वो टमाटर बेच रहे हैं। तो इसका मतलब अल्लाह टमाटर बेचने वाले को आड़े वक्त में समझता है ही नहीं। बहुत मुश्किल है समझाना। शुक्र अदा करो, शुक्र। अगर स्कूल की फीसें नहीं है कोई टेंशन लेने का नहीं है। खाना पीना बच्चे का हो रहा है ना, कद बढ़ रहा है उसका, तो बस अल्लाह ने फुल अय्याशी में रखा हुआ है आपको। बन जाए डॉक्टर इंजीनियर अच्छी बात है, पायलट बन जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। हो सकता है दोबारा कोई चाय वाय का केस हो जाए, ज्यादा मैं उसका तस्करा नहीं करता। कहेगा यार मुफ्ती साहब को पता नहीं क्या मसला है। आइंदा अगर वो जहाज लेकर आए ना बमबारी के लिए, सबसे पहले मेरे घर पे आएगा वो। अभिनंदन की बात कर रहा हूं। वो कहेगा ये मुफ्ती साहब ने तो ज्यादा ही कर दिया। तो आइंदा अगर अल्लाह ना करे बम जहाज लेकर आया तो बोलेगा पहले। लेकिन इंशाअल्लाह ऐसा होगा नहीं, हम गोश्त खाने वाले लोग हैं। हमारे जो पायलट हैं उनकी कोशिश होती है कि गेट से ही वापस कर दिए।